السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین۔ سورۃ الانفال انشاءاللہ آیت 26 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذ جب تم تھے، قلیل قلیل تھے، تھوڑے تھے، یعنی تعداد میں تھوڑے تھے، اور مستضعفون اور بے بس بھی تھے، کمزور بھی تھے، ضعیف، کمزور کو کہتے ہیں نا، ضعیف تھے، ناتواں سمجھے جاتے تھے، بے بس تھے، فی الارض ملک میں، مراد مکہ میں۔ وَاذْكُرُوا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، یاد کرو جب تم کمزور اور بے بس سمجھے جاتے تھے اور تم تھوڑے تھے۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور اور بے بس سمجھے جاتے تھے مکہ میں، ملک میں، تخافون، پھر تم خوف بھی کھاتے تھے، ہر ٹائم ڈرتے رہتے تھے، نہ ہی آزادی کے ساتھ عبادات کر سکتے تھے مکہ میں، آپ جانتے ہیں، نہ ہی تجارت کی جا سکتی تھی، ہر لحاظ سے وہ خوف زدہ رہتے تھے۔ تخافون، تم ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم، کہ اچک لے جائیں گے تم کو، یعنی تمہیں چھپٹ لیتا ہے نا، جیسے اچک لیتا ہے، لے لیتا ہے، تو یہ فرمایا جا رہا ہے تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں تمہیں لوگ اچک نہ لے جائیں، یعنی اڑا نہ لے جائیں، ایسے اٹھا نہ لے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بوٹی پڑی ہو، اوپر سے کوا اچک کر لے جاتا ہے، اب سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ لوٹ نہ لیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے بزنس بندہ کر رہا ہوتا ہے، تجارت کر رہا ہوتا ہے تب بھی، اور بعض اوقات جان کا خطرہ ہوتا ہے، مال کا خطرہ ہوتا ہے، جہاں مقبوضہ ایریا، وہاں دیکھیں کہ کس طرح وہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں تمہیں لوگ اچک نہ لے جائیں، اڑا نہ لے جائیں۔ کیا پھر اللہ نے احسان کیا، فَپَسْ آوَاكُمْ، پھر اللہ نے پناہ دی تمہیں۔ کہاں پناہ دی آپ جانتے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے اور جگہوں پہ بھی گئے تھے، لیکن یہاں خاص تذکرہ ہے مدینہ طیبہ کا۔ پہلے مکہ کی زمین کی بات ہو رہی تھی، ارض، اور یہاں ماوا، جائے پناہ بنا دی مدینہ طیبہ کو تمہارے لیے۔ وَأَيَّدَكُمْ، اید، اس نے قوت پہنچائی، اس نے تائید کی، کم تمہاری، یعنی اللہ تعالیٰ نے، وَأَيَّدَكُمْ اور قوت دی تمہیں، بِنَصْرِهِ اپنی مدد کے ساتھ۔ بدر کے مقام میں فتح دی تھی نا، تو تائید سے مراد بدر کی فتح مندی ہے، یعنی فتح ہے، مراد بدر کی فتح ہے۔ کتنی سونی فتح دی تھی اللہ نے، وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی، ٹھکانہ دیا، گھر دیا، ملک دیا، عزت دی، اور پھر اس کے ساتھ اپنی نصرت سے طاقت بخشی تمہیں، ورزقکم، اور رزق دیا تمہیں، کھانے کو دیا تمہیں۔ ایک تو مدینہ میں ویسے سب کچھ مل رہا تھا، لیکن یہاں پہ رزق سے مراد اموال غنیمت ہے، جو پہلی امتوں پر حرام تھے اور ملت اسلامیہ کے لیے حلال کر دیے گئے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں عطا کی تمہیں، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس کی وضاحت بہت خوبصورت ہے، انشاءاللہ وہاں سنیں گے، کیونکہ یہ تو بات ان کے ہونے کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا کی تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا، نہ خیانت کرو، نہ خیانت کرو،
اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت ابن عباس نے ان الفاظ میں اس کی وضاحت کی، یعنی فرائض کو ترک کر کے اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، والرسول اور نہ خیانت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد سنت سے سرتابی کر کے اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ تو یہاں دونوں باتیں سمجھا دی گئی کہ خوب سمجھ لو، اللہ کا دین امانت ہے، اس کے فرائض کی ادائیگی اور حدود کی پابندی کا تمہیں امین بنایا گیا ہے، تو پس امانت میں خیانت نہ کرو۔ اور بھی امین ہر لحاظ سے آپ دیکھیں، مال کے لحاظ سے وعدے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو جو اس طرح کرتا ہے خیانت، وہ گویا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ تو اے ایمان والو، نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، وَتَخُونُوا اور نہ خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں، اس کا بھی تذکرہ آ گیا، یعنی اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ تو پہلی بات، اے ایمان والو نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی فرائض کو ترک کر کے اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو اور سنت سے سرتابی کر کے منہ موڑ کے اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو، انما حقیقت یہ ہے، اموالکم مال کی جمع اموال تمہارے مال، واولادکم اور تمہاری اولادیں، فتنہ آزمائش ہے۔ اور خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ اسی کے پاس ہے، اجر عظیم بہت بڑا اجر۔ مال اور اولاد بہت بڑی آزمائش ہے، اور کون سی ہے وہ بھی ہم وضاحت پڑھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال اولاد انسان کو، آپ کو جانتے ہیں کہ بزدل بنا دیتی ہے نا۔ محبوب نے بوسہ دیا اور فرمایا یہ اولاد انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی، لیکن اولاد کی محبت بھی دل میں ڈالی کہ دیکھو یہ اللہ کے پھول ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اس طبعی محبت کے باوجود احکام الہی کی تعمیل میں کوتاہی نہیں کرتا، تو اس کے لیے رب فرما رہا ہے وہ کامیاب ترین انسان ہے، اور اسے اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، ان اگر تتقوا اللہ اگر تم اللہ تعالی سے ڈرو گے، یجعل کر دے گا لکم تمہارے لیے فرقان امتیاز، الگ الگ کرنا، پھاڑنا، جدا کرنا، فرق، امتیاز۔ اچھا، فرقان مصدر ہے، یہ جو انعامات ہیں نا اہل ایمان پہ، ان پہ پہلے کیا ہے؟ فرقان، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی قوت کو فرقان کہتے ہیں۔ اور عارفین کاملین کا ارشاد ہے کہ ذکر الہی سے ایک نور پیدا ہوتا ہے جن سے حقائق کی اشیاء منکشف ہو جاتی ہیں، اور غلط اور صحیح میں واضح فرق محسوس ہونے لگتا ہے، اور صوفیاء کرام کی ٹرم میں اسے کشف کہتے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث طیبہ ہے بہت ہی خوبصورت، وہ ہم انشاءاللہ وضاحت میں پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم میں حق اور باطل میں تمیز کی قوت پیدا کر دے گا، وَيُكَفِّرْ اور مٹا دے گا۔ تکفیر آپ جانتے ہیں اس کا معنی کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، کہ ایک تو ہوتا ہے احباط، اس کا معنی ہوتا ہے ثواب ملیا میٹ ہو جائے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر گناہوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے تو وہاں تکفیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تکفیر، یکفر کا معنی کیا ہوا؟ مٹا دینا۔ عنکم یا ڈھانپ دینا، اور ڈھانپ دے گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہارے گناہ، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں، یعنی بشری تقاضوں کے سبب اگر غلطی ہو جائے گی، معافی مانگتے ہیں نا اہل ایمان اللہ سے ڈرنے والے، تو اللہ بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ اور یاد کرو کرو جب وہ مکر کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، چالیں کر رہے تھے، بکا
آپ کے ساتھ الذین کفروا، وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے، وہ جو کافر تھے جنہوں نے کفر کیا تھا. اذ یمکر بک الذین کفروا، یاد کیجئے جب آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تدبیریں کر رہے تھے. کیا تدبیر؟ لیثبتوک، تاکہ آپ کو قید کر لیں، باندھ دیں، قید کر لیں. او یقتلوک، یا آپ کو شہید کر دیں. او یخرجوک، یا آپ کو وطن سے نکال دیں، جلا وطن کر دیں. وَيَمْكُرُونَ، وہ تو خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، لیکن رب کریم فرماتا ہے وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی خفیہ تدبیریں فرما رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. وہ تو تدبیریں کر رہے تھے نا، لیکن کر کچھ نہیں سکتے تھے. مالک تدبیریں ایسے کر رہا تھا کہ جو ہو گیا، اللہ نے بچا لیا. بہت ہی خوبصورت آیات. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہماری زندگی میں کوئی کامیابی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کامیابی رسول اللہ کی اطاعت میں ہے. اگر ہم محبت کا دعویٰ کریں لیکن سنت پر عمل کی جب باری آئے ہم بھاگ کھڑے ہوں تو کیا یہ محبت ہوگی؟ جیسے ایک ماں سے دیکھیں، ہم محبت کا دعویٰ کریں. اب 3 بچے ہیں ایک ماں کے. ایک ہے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب ماں کہتی ہے کہ مجھے پانی چاہیے تو وہ کہے گی کہ ماں دوسری کو کہہ دو میں تو دوستوں کی طرف جا رہا ہوں. تو کیا یہ محبت سچی ہوگی؟ نہیں. اور دوسرا ہے جو ماں کی ہر بات یعنی اس کی ساری ضروریات پہ فارغ ضمیر خیال رکھتا ہے، لیکن جب بولتی ہے ماں تو اس کو فوراً جھڑک دیتا ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ صحیح ہے؟ بندہ کیا کہتے ہیں کہ بندہ ککھ نہ دے لیکن بول تو سونا لے. اگر سونے کے کھلا کے ایسا بولے گے تو کیا آپ اچھا سمجھیں گے؟ یقیناً نہیں. اگر ہم رسول اللہ کی باتیں مانیں لیکن محبت نہ کریں تو یہ بھی غلط ہے. اور تیسرا وہ بچہ ہے، آپ خود سوچئے کہ ان تینوں میں سے کون اچھا ہوگا کہ جو بات بھی مانتا ہے، محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، محبت کرتا بھی ہے. تو تیسرا بچہ زیادہ اچھا ہے نا. تو آپ تیسرے بچے بنیں جو رسول اللہ سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور سنتوں پہ عمل بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دعویٰ بھی کرتے ہیں نا. آپ بہت اچھے بچے ہیں، کیونکہ محبتوں کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ اگر آپ عمل نہیں کرتے ہو تو پھر لمحہ فکریہ ہے. اسی طرح مسلمان جب کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے لیکن مساجد خالی ہوں تو لمحہ فکریہ ہے نا. تو مومنین کو اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ویسے کٹ مرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہو لیکن احکامات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ لمحہ فکری ہے. تو حکم ہوا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. اور اب فتنے سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتیں ایک تو یاد دلائیں کہ مہاجرین کے گروہ یاد کرو جب رسول اللہ نہیں تھے، تعداد میں تم کم تھے، مکہ کی سرزمین تھی، کمزور سمجھے جاتے تھے، سفر سے ڈرتے تھے، مال لوٹنے کا خوف تھا. اور اب اللہ تعالیٰ نے محفوظ پناہ دے دی مدینہ طیبہ کی صورت میں. پھر بدر کی جنگ میں کفار پر تمہیں ہیبت ڈال دی نا. اب وہ بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہار گئے اور مسلمان 3 گنا بڑے لشکر پر غالب آ گئے. پھر پاکیزہ رزق دیا یعنی مال غنیمت کو حلال کر دیا جبکہ پہلی امتوں پر وہ حرام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دی. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب مہاجرین انصار جب اکٹھے تھے تو کتنا خوبصورت ان کا ٹائم تھا. نہ مہاجرین ان پر بوجھ بنے، بات سمجھ آ رہی ہے، نہ مہاجر لوگ ان پر بوجھ بنے جو مکے والے تھے، اور نہ ہی انصار نے قربانیوں میں کوئی کمی چھوڑی تھی. یہ تو بات ان کی تھی. اب ہم اپنی وطن پاکستان کا بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ہر دور میں اسی طرح اللہ تعالیٰ اجتماعی اور انفرادی طور پر مسلمانوں کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، مصائب اور آلام سے نجات دے کر راحت اور آرام عطا کرتا ہے. جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے، یاد خدا سے غفلت کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہو جاتے ہیں، برے اعمال کی کثرت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نااہل ثابت کر دیتے ہیں جب خود کو، تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وطن عزیز پاکستان دیا. کتنی شان، کتنا روب تھا ہمارے وطن میں. آپ دیکھیں
ایٹم بم جیسی قوت ہمارے پاس ہے، دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس ہے، خوبصورت موسم، خوبصورت پھل، پوری دنیا میں اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ادھر ہمارے پاس ہیں. لیکن کیا آج ہم غلط حرکات کی وجہ سے زوال کی طرف نہیں جا رہے؟ عزت ملی تھی، کیا ہمیں ذلت ابھی نہیں مل رہی؟ فتح ہمیں ملی تھی، لیکن اب ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ ایک ٹکڑا تو پہلے ہم کھو چکے ہیں وطن کا. اپنے وطن کی طرف توجہ کیجیے. اسی طرح یو ای کے اندر آپ دیکھیں، یہ بھی پہلے غلام تھے، ابھی آزادی اللہ تعالیٰ نے دی. تو یہ نعمتیں ہیں، جب ہم نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ احسانات کرتا رہتا ہے. اب یہ نہ کہ وہ حکومت ایسی ہے تو فلانے ایسے، خود بھی تو اچھے ہو چاہیے نا. آپ جانتے ہیں کہ ایک حجاج بن یوسف بہت ہی ظالم انسان تھا. اب اس سے کسی نے کہا، کسی نے جرأت کر لی ہوگی نا، اس سے کہا کہ پہلوں کا ادوار تو بڑے اچھے تھے، یعنی خلفائے راشدین کے، جبکہ تم لوگوں کا تو یہ ہے کہ ہر بندہ آپ سے محفوظ نہیں ہے. تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ تم ابو ذر غفاری جیسے عوام بن جاؤ تو ہم عمر جیسے عادل حکمران بن جائیں گے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب عوام زیادہ غلطیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم حکمران نافذ کر دیتا ہے. آپ اپنی طرف توجہ دیجیے اور کوشش کریں کہ اپنی ذات سے ابتدا کریں. جب اپنی ذات سے آپ ابتدا کریں گے پھر رب کریم آپ پہ ضرور احسان کرے گا، اچھے حکمران لازمن دے دے گا. پھر آیت 27 کے اندر فرائض اور سنتوں کو چھوڑ دینا خیانت کہلاتا ہے. آپ مجھے بتائیے، کیا آپ سارے فرائض ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کا دین آپ کے پاس امانت ہے، کیا آپ اس امانت میں کہیں خیانت کے مرتکب تو نہیں ہیں؟ یعنی فرائض کی ادائیگی، حدود کی پابندی کا تمہیں امین بنایا گیا ہے، بس امانت میں خیانت نہ کرو. اسی طرح مسلمانوں کے راز دشمن تک پہنچانا، حکومت کے سربراہوں، اعلیٰ افسروں اور ملازموں کا اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، اور ملک کے جو بزنس مین ہیں، صنعت کار ہیں، وہ ان کا خیانت کرنا، کیونکہ وہ خیانت کریں گے تو وطن کا نام خراب ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے نام پہ دھبا آ جائے گا کہ مسلمان خائن ہیں. اور تجار کا ملکی صنعت اور کاروبار میں دیانتداری کو نظر انداز کرنا، یہ ساری چیزیں حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے میں داخل ہیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، وہ آپ تفسیر کی بکس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھا وہ بھی واقعہ ہے. طوالت کے سبب اس کو چھوڑ رہی ہوں تو صراط الجنان کے اندر جو بہت اچھی تفسیر ہے اور آسان ہے لکھی ہوئی ہے، آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں. اب ان آیات پہ غور کریں تو کتنے پرجلال انداز میں فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور ارباب اقتدار کو متنبہ کیا جا رہا ہے. یعنی فرائض منصبی کی ادائیگی میں کوتاہی اور امانتوں میں خیانت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جسے اگنور کر دیا جائے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے. اور خیانت کا یہ جرم بھی بہت زیادہ سنگین ہے. اس پر مرتب ہونے والے نتائج بھی ملک اور قوم کے لیے تباہ کن ہیں. اس لیے اس پر جو سزا ملے گی اس کی شدت اور سختی کا تم خود اندازہ کر لو. اسی طرح گھر کے افراد اگر آپ دیکھیں، اگر وہ لوگ بھی گھر کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے اور آپس میں سازشیں کرتے ہیں، باہر وہ اپنے راز دے دیتے ہیں، تو ان کے گھروں کی کیا حالت ہوتی ہے آپ اپنے گھروں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. پھر اولاد اور مال کو آزمائش کہا گیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. لیکن آزمائش کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مال کی محبت انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، اسی طرح اولاد کی محبت بھی بخیل بنا دیتی ہے. یہ دونوں محبتیں انسان کو بخیل اور بزدل بنا دیتی ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو بوسہ دیے، فرمایا یہ اولاد انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی، اور ساتھ یہ بھی توجہ بھی دلائی کہ یہ پھول ہے اللہ کے. لیکن اگر ان دونوں کے ہوتے ہوئے آپ اللہ کے احکامات پورے کرتے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں. بلکہ ان دونوں چیزوں سے فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں. مال خرچ کر کے، جیسے حضرت عثمان غنی نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا
حلال طریقے سے کمایا ہوا پھر حلال جگہ پہ خرچ کرنا، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو محبوب نے کیا فرمایا تھا کہ عثمان کو کوئی چیز اب جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ اگر آپ مال اچھے طریقے سے نہیں کماتے، مراد حلال طریقے سے نہیں کماتے ہیں، تو یہ بھی لمحہ فکری ہے۔ پھر حلال طریقے سے نہ کمایا ہوا ہو، چاہے اس کو یعنی اچھا مصارف کر دے، جیسے مساجد بنا دے، تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حلال طریقے سے کمانے والے انسان کو انبیاء کے ساتھ دیکھیں کھڑا کیا گیا، دوست قرار دیا گیا ہوا ہے۔ تو آپ کے بچے اگر ان کی اچھی تربیت آپ کریں گے، دولت تو آپ کما کما کے دے رہے ہیں نا، بچوں کی توجہ بھی آپ اسی لکشمی دیوی کی طرف ہی توجہ دلوا رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو کم نظر لوگ ہوتے ہیں دولت اکٹھی کرتے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی لکشمی دیوی کی پرستش کا ڈھنگ سے کر رہے ہوتے ہیں، تو سمجھتے ہیں حقوق پدری کی تکمیل ہوگی، یہ غیر مناسب ہے۔ حقیقت یہ ہے، پیر کرم علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس نعمت عظمی پر اپنے منعم حقیقی کا انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ خود بھی فرائض سے دور ہوتے ہیں، بچوں کو بھی فرائض سے دور رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں مال 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 مال، بس مال۔ پچھلی آیات میں ہم لوگ جو زوم پہ دے رہے تھے، آپ نے سنا تھا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مال کی حرص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا حریص ہے انسان کہ ایک وادی سونے کی بھری ہوئی مل جائے تو وہ دوسری کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ تو یہی حالت ہے نا ہماری، دوسری ہو تو ہم تیسری کی کریں گے۔ تو محبوب نے مزید وضاحت فرمائی کہ مال وہ ہے آپ کا اپنا جو حلال طریقے سے کمایا، اور پھر جو آپ نے اپنے اوپر لگا لیا وہی آپ کو آخرت میں کام آئے گا۔ یعنی آپ نے صدقہ کر لیا اور زکوٰۃ اچھے طریقے سے دے دی، حج ادا کر لیا اور اللہ کی راہ میں دے دیا، یا پہن لیا یا کھا لیا، وہ تو کام آ گیا، باقی آپ کا ورثہ ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے ہو تو کیا آپ کے بچے دیں گے؟ یقیناً وہ نہیں دیں گے۔ ہاں، اگر یہی مال اللہ کی راہ میں آپ دے دیں گے تو قیامت والے دن آپ کو کام آئے گا۔ اولاد یہ صدقہ جاریہ ہے، اچھی تربیت آپ کریں گے تو یہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی۔ رازق اللہ ہے، جو آپ کے مقدر میں ہے وہ تو ضرور دے گا، لیکن اگر مال کے پیچھے آپ پڑ جائیں گی، بچوں کو بھی یہی تربیت دیں گے، تو پھر ہمیں اپنی خیر منانی چاہیے۔ ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے حقیقت میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور اس کے اوپر اللہ سے ڈرنے والے متقی کے اوپر جو اللہ احسان کرتا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پہلے سن لیتے ہیں۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ سمجھ آئی؟ اتقوا، ڈرو، فراست المؤمن، مومن کی فراست سے، فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں ایک شخص آیا، جیسے ہی وہ انٹر ہوتا ہے تو حضرت عثمان غنی اس سے فرماتے ہیں کہ بعض حضرات اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے، تو وہ بندہ ڈر گیا، تو عرض کرنے لگا کہ ابھی وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا؟ تو فرمایا یہ وحی نہیں بلکہ مومن کی فراست میں۔ اس بندے نے کیا تھا، راستے میں ایک عورت تھی، اس کی طرف اچھی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ تو کاش ہم لوگ بھی اللہ سے ڈرتے ہوتے تو اللہ ہمارے اوپر بھی ایسے احسانات کرتا۔ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے ان پہ بھی ایسے احسان کیے ہوئے ہیں۔ آپ بھی بن جائیے نا، آپ بھی بن جائیے، بنیں گے نا آپ اللہ کے دوست، قرآن کریم پڑھنے والے، عمل کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو حق اور باطل میں تمیز کی قوت بھی عطا کرے گا، پھر لوگوں کے پاس آپ کو دوڑنے پڑنا نہیں پڑے گا۔ پھر ایک اور بڑی نعمت کیا ہے، وہ تم سے تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے گا، یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ڈھانپ دے گا، کسی کو اطلاع تک نہیں ہوگی۔ یہ ہوتے ہیں خوش نصیب لوگ۔ اور تیسرا، ایسے بخش دے گا کہ جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔
تو ہے نا کتنا آسان. تو تقوی کے تقاضے تو بڑے گراں ہیں, اتنے گراں بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال صبح کو سویرے اٹھنا, نماز پڑھنا, رات کو پڑھنا, سردیوں گرمیوں کے موسم میں لگتا تو بھاری ہے, لیکن ان کی انعامات بہت زیادہ ہیں. لیکن خالی نماز پڑھ کے نہیں, سارے تقاضے پورے کر کے, جہاں اللہ چاہے وہاں آپ کھڑے ہوں, جہاں اللہ نہ چاہے وہاں آپ کھڑے نہ ہوں. تو انعامات کی طرف دیکھیں نا. تو جب یہ دیکھیں گے تو تلخیاں, یہ گرانیاں آپ کو لگیں گی ہی نہیں. جب ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ محنت کرو گے آپ کو اتنی بڑی چیزیں ملیں گی, بڑا عہدہ, بڑے پیسے, بڑی عزت, تو محنت تو کرنی پڑے گی. تو محنت جب بچہ کرتا ہے تب بھی کامیابی ہوتی ہے نا. اللہ آسانیاں پیدا کرے. پھر ایک اور چیز کی طرف یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جب مکہ سے مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہجرت کر کے جا رہے تھے, تو ان لوگوں کو بھی خدشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ بھی یہاں سے وہاں تشریف نہ لے جائیں. انہوں نے اپنی ایک پارلیمنٹ جو دارالندوہ میں تھی, سارے سیانے اکٹھے ہوئے, تو سب نے یہ رائے دی کہ ایسا کرتے ہیں رسول اللہ کو پکڑ لیتے ہیں, قید کر لیتے ہیں, کسی حجرے میں بند کر لیتے ہیں, اور دوسرا یہ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ رائے میں اختلاف ہو گیا کہ یہ صحیح نہیں, تو بعض نے یہ رائے دی کہ یہاں سے نکال دیتے ہیں, جلا وطن کر دیتے ہیں. یہ بھی نہیں مانی گی, لیکن ابو جہل کی رائے سب کو پسند آئی. اس نے کہا سارے جتنے قبیلے کے جتنے مختلف قبائل ہیں ان میں سے ایک ایک بندہ لے لیتے ہیں, سارے مل کے رسول اللہ جب سویرے سویرے اٹھ کے اللہ کے ذکر کے لیے جاتے ہیں تو ان پر حملہ کر دیں گے. جب اکٹھے حملہ کریں گے وہ شہید ہو جائیں گے, تو کوئی ایک آدھ ہوتا تو اس کو سزا ملتی, اب سارے قبیلوں کو تو کوئی نہیں نا سزا دے گا, تو پھر یہ لوگ دیت بھی لے لیں گے, تو اس طرح بات ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالی محبوب کا محافظ تھا, بال بی کا نہیں ہوا. جبریل امین فوراً حاضر ہوتے ہیں, سارا پیغام سنا دیتے ہیں, اور وہ رات ہجرت کی رات تھی. امانتیں اس رات رسول اللہ کے پاس تھی, وہ کیسے امین تھے. اب امانتوں کا خیال, اگر ہم جیسے بندہ ہوتا تو کیا کہتا, تو وہ جان کے دشمن ہیں, ہم کیا کریں, ان کی امانتوں کو چھوڑ جاتے یا پھینک دیتے. نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے تو وہ ذات بڑی پیاری ہے نا, بہترین نمونہ ایسے تو نہیں قرار دیا گیا. حضرت علی کو ڈیوٹیاں دی, سمجھایا اور حکم دیا کہ یہ سارے دشمنوں کے حوالے کر کے پھر آ جانا مدینہ طیبہ. اور حضرت علی کتنے فمبردار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ ان کا یقین دیکھیے. وہ فرماتے ہیں کہ روز رات کو سوتا ہوں, یقین نہیں ہوتا صبح اٹھوں گا, لیکن جب محبوب نے یہ ڈیوٹی دی مجھے یقین تھا میں محبوب کے بستر پہ ہوں, اور صبح ادھر بھی جانا ہے, رات کو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری امانتیں دے کے واپس آتے. کیا آپ بھی اتنی امین ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ صدیق اکبر کو لے کے جائیں, اپنے یار غار کو, وفا شعار کو. یہ سارا جب محاصرہ ہو چکا ہوا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشان اقدس سے مبارک قدم باہر رکھے, تو وجعلنا من بین ایدیہم, سورہ یاسین کی آیات مبارکہ پڑھ رہے تھے, تو ان ساروں پہ اونگ طاری ہو جاتی ہے, اور ان کا بال بی کا نہیں ہوتا. محبوب کریم حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیتے ہیں, اور پھر کتنی آسان طریقے سے ڈیوٹی ادا کی. حضرت ابوبکر صدیق نے خود بھی, ان کی فیملی میں بھی, کہ ساری خبریں بھی پہنچاتے تھے, اور ان کی بچیوں نے سارا سامان انشاءاللہ وضاحت آگے آئے گی کیونکہ پھر طوالت کے خوف سے اسٹارٹ کر رہی ہوں. ان کی بچیوں نے بھی کتنی ڈیوٹیاں دی, انہوں نے کتنی ڈیوٹیاں دی, اور حضرت ابوبکر صدیق نے غار میں جا کے کیسے صفائی کی. اس رات کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری ساری چیزیں لے لو, وہ رات ایک دے دو, وہ اتنی رات بھاری ہے. وہ صفائیاں کی, اور ایک یعنی اپنے جسم کے کپڑے بھی پھاڑ پھاڑ کے ان کے اندر دے دیے جو سوراخ تھے, کہ محبوب کریم کو تکلیف نہ ہو. جو جگہ خالی تھی وہاں پہ پاؤں رکھا, اور اس پاؤں کے اوپر سانپ کاٹ رہا ہے, محبوب گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں, لیکن کاٹنے کے باوجود پاؤں ہلا نہیں رہے. جب آنسو گرتا ہے چہرے انور پر, تو پھر محبوب کو جب پتہ چلتا ہے تو لعاب سے وہ ٹھیک ہے زائل ہو جاتے ہیں, بچ جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق. لیکن اس طرح قربانیاں دینا صرف وفا
وفا شعار لوگوں کا ہی کام ہے. اللہ پاک ہمارے دل میں بھی ایسے ہی رسول اللہ کی محبت پیدا فرمائے. جب ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہوگا تو ہم دشمن سے نہیں، جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو اللہ ہماری بھی حفاظت کرنے پہ قادر ہے. آپ شکر گزار بنیں گے نا جو ہم نے ان آیات میں پڑھا؟ انشاءاللہ بولیے. اور پھر صرف اللہ سے ڈریں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک سب کو کامیابیاں دے، سب کو دشمنوں کے شروں سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے. اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے.